السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سمن۔ آج ہم اپنے جغرافیہ کے لیکچر میں نقشوں کے بارے میں جانیں گے۔ میپس کیا ہوتے ہیں، نقشہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے کس کام آتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نقشے کی تعریف کہ زمین کے کسی خاص حصے یا پوری سطح زمین کو کسی ہموار سطح پر پیمانے کے مطابق منتقل کرنا نقشہ کہلاتا ہے۔ نقشے کی تعریف دوبارہ سنیے گا کہ زمین کے کسی خاص حصے یا پوری سطح زمین کو کسی ہموار سطح پر پیمانے کے مطابق منتقل کرنے کا عمل نقشہ کہلاتا ہے۔ کسی خطے کے طبعی حد و حال کو دکھانے، زرعی پیداوار کی تقسیم، آبادی کی تقسیم یا سیاسی نظم و نسق کی تقسیم کو دکھانے کے لیے نقشہ بنایا جاتا ہے، مثلاً طبعی حد و حال کے نقشے اور موسمیاتی نقشے وغیرہ۔ فرسٹ آف آل، دنیا کے مختلف خطوں میں صنعتی پیداوار، آبادی، زرعی پیداوار اور دیگر وسائل کی تقسیم میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے جغرافیہ دان جو ہیں وہ مختلف اعداد و شمار اور طریقوں کی مدد سے نقشہ جات جو ہیں ان کو تیار کرتے ہیں۔ نقشے اب کس طرح تیار ہوتے ہیں؟ مختلف اعداد و شمار اور طریقوں کی مدد سے کون تیار کرتا ہے؟ جغرافیہ دان، جن کی مدد سے فوری طور پر اس علاقے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جہاں آپ تھوڑے وقت میں جلدی سے جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ دنیا کے مختلف مقامات کے بارے میں سب سے پہلے ان کا محل وقوع جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ نقشے کی مدد سے بہت جلدی معلوم یا بخوبی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نقشے سے نہ صرف کسی جگہ کی صحیح نشاندہی کی جا سکتی ہے بلکہ اس کے طبعی اور اقتصادی حالات کا بھی جائزہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پولیٹیکل میپ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ سیاسی نقشے جو ہیں وہ سیاسی نقشوں کے ذریعے ہم مختلف علاقوں کے صحیح مقام اور حدود وغیرہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، جب ہم فزیکل میپ یعنی طبعی میپ جو ہیں، طبعی نقشے جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں کہ طبعی نقشوں کے ذریعے کسی بھی علاقے کے طبعی حالات مثلاً پہاڑ، سطح مرتفع، میدان وغیرہ کا بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ موسمی نقشہ بھی جو ہے وہ کسی ملک کے خاص وقت کے موسمی حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے جاتے ہیں، اس کے فوائد ہیں، اس کے کیا ہیں فوائد، یوٹیلائٹس جو ہیں وہ کیا ہیں کہ میپس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم زمین پر کہاں رہتے ہیں۔ میپ ٹیلز us where we live on the earth، یا پھر کسی علاقے کی سیاحت کے لیے ہمیں نقشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی ملک میں جانے کے لیے، کسی اپنے آبجیکٹ پہ جانے کے لیے ہمیں میپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نقشے ہمیں سمتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ نقشے کے پیمانے سے ہمیں زمینی فاصلوں کا اندازہ لگانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نقشے ہمارے دنیا کے مختلف حصوں سے رابطے میں رکھتے ہیں۔ نقشے ہمیں دنیا میں پائے جانے والی مختلف قسم کے ماحول سے روشناس کرواتے ہیں۔ جنگ کی منصوبہ بندی کا دار و مدار بھی نقشوں پر ہوتا ہے۔ نقشے فصلوں، معدنیات اور صنعتوں کی تقسیم دکھانے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ نقشوں پر موسمی حالات بخوبی دکھائے جا سکتے ہیں۔ نقشے بری، بحری اور ہوائی سفر میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چند نقشے ایسے ہیں، نقشوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں جیسے کہ اٹلسی میپس، مساحتی میپس، رقبائی میپس، تقسیمی میپس، یا پھر ان کے بیچ میں ان کے کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اب اٹلسی میپس جو ہوتے ہیں، اٹلس میپس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ اٹلسی نقشے عموماً دنیا جو ہے وہ بڑے اعظموں اور ملکوں کے متعلق عام معلومات پیش کرتے ہیں۔ اٹلسی جو ہے نقشے وہ کیا کرتے ہیں؟ ملکوں کے متعلق عام معلومات پیش کرتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، ٹوپوگرافیکل میپ جو ہیں یعنی مساحتی نقشے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹے علاقے کے بارے میں کافی تفصیلات دے دیتے ہیں۔
ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास कौन सा नक्शा, कैडास्ट्रल मैप्स यानी रकबाई नक्शे जो हैं वो क्या करते हैं कि बड़े पैमाने के मुताबिक बनाए जाते हैं, इसलिए इनमें जो टोपोग्राफिकल मैप्स की निस्बत ज़्यादा मालूमात पेश की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फोर जो टाइप हैं हमारे पास जो हमारी बुक पे बताई गई है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मैप यानी तकसीमी नक्शे। तकसीमी नक्शे मवेशियों की तादाद, तकसीम आबादी, मादनियात और इनकी तकसीम, फसलों की पैदावार और तकसीम वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तकसीमी नक्शों की दो इक़साम हैं, नौईती नक्शे और मिक़दारी नक्शे। कितनी इक़साम है तकसीमी नक्शों की? दो इक़साम हैं। कौन कौन सी तकसीमी नक्शों की दो इक़साम कौन कौन सी हैं? नौईती नक्शे और मिक़दारी नक्शे। नौईती नक्शों में क्या हमें बताया जाता है कि नौईती नक्शे पर किसी चीज़ की पैदावार ज़ाहिर की जाती है जिसमें मिक़दार नहीं बताई जाती, और मिक़दारी नक्शे में किसी चीज़ की कमो बेश मिक़दार ज़ाहिर की जाती है। मिक़दारी तकसीमी नक्शों की बुनियावट के लिहाज से दो इक़साम हैं। मिक़दारी जो नक्शे हैं इनकी फर्दर टू टाइप्स हैं, इनकी दो इक़साम हैं। कौन कौन सी? नकात का तरीका यानी डॉट मेथड। नंबर 2 कौन सा है हमारे पास? शेडिंग का तरीका। कौन कौन से तरीके थे हमारे पास? किसके? मिक़दारी तकसीमी नक्शों के दो तरीके थे। नंबर 1 नकात का तरीका यानी डॉट्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। जब किसी इलाके की आबादी की तकसीम या ज़रूरी पैदावार को नक्शों पर दिखाना हो और इसके लिए किसी खास मुद्दत के मुताबिक अदाद व शुमार दिए गए हों तो इन नक्शों पर ज़ाहिर करने के लिए नुक्तों का तरीका जो है बहुत बेहतर रहता है। ऑन द अदर हैंड जो शेडिंग का तरीका है वो क्या होता है कि बाज़ औक़ात किसी मुल्क की आबादी या मुख्तलिफ एशिया की पैदावार को नक्शे पर ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रंग या एक ही रंग के मुख्तलिफ हल्के या गाढ़े शेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हमें ढूंढते वक्त आसानी देते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल जंगलात है तो हम उसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास नबातात हैं तो हम उनको येलो कलर से, चावल हैं फॉर एग्जांपल तो हम उसको ग्रीन कलर से या फिर फर्दर कहीं भी कलर से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज़ भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेसन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे। नाउ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।